آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھی اور آگے دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو حضور نے اللہ کا گھر والا ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ رب ذوالجلال کے گھر والے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے اہل ہیں۔ حضور کے صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قالوا من ہم یا رسول اللہ، اے کریم آقا اللہ رب ذوالجلال کا گھر والا کون ہو سکتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا اہل کون ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا کہ میرے صحابہ جو قرآن والے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، بے شک وہ اللہ رب ذوالجلال کے گھر والے ہیں، اور فرمایا و خاصتہ، اور اللہ رب ذوالجلال کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرے اور اللہ کا لاڈلا اور پیارا محبوب بھی اس سے محبت فرمایا کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا شروع کر دے۔ یا رسول اللہ اپنے گریبان میں جھانک کے بندہ کیا دیکھے؟ فرمایا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اگر وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو کوئی قرآن سے محبت کرنے والا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا محبوب بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور قرآن والوں کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ راوی یہاں فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، قرآن کے حلال کو حلال جانے، قرآن کے حرام کو حرام جانے، محشر کے میدان میں اللہ رب ذوالجلال اسے یہ اتھارٹی عطا فرما دے گا، فرمائے گا کہ جا، تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے قرآن کے حلال کو حلال جانا تھا، میرے قرآن کے حرام کو حرام جانا تھا، آج ہم تجھے یہ اتھارٹی عطا کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے انہیں ساتھ لے اور جنت میں چلا جا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب فتنے برپا ہو جائیں گے تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جو کوئی بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جو کوئی بندہ اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کر لے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ میرے کریم آقا نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے خوش نصیبوں جیسی زندگی مل جائے، اسے سعادت مندوں جیسی زندگی مل جائے، اسے شہیدوں جیسی موت مل جائے، قبر کے اندھیرے سے محفوظ ہو جائے، محشر کی گرمی سے محفوظ ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سعادت مندوں جیسی، خوش نصیبوں جیسی زندگی مل جائے، وہ قبر کے اندھیرے سے محفوظ ہو جائے، شہیدوں جیسی موت مل جائے، محشر کی گرمی سے محفوظ ہو جائے۔ یا رسول اللہ لیکن یہ ساری فضیلتیں پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ جو کوئی بندہ صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو صبح و شام قرآن کی زیارت کرتا ہے، کائنات کا رب اسے سعادت مندوں جیسی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے، شہیدوں جیسی موت بھی عطا فرما دیتا ہے۔